اس کائنات کے سینٹرل فگر ہونے کی حیثیت سے اس انسان سے اللہ تعالیٰ ایک تقاضا کرتے ہیں، اور وہ تقاضا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا ایک ایسی چیز تھی جس چیز نے ان کو ابراہیم بنایا علیہ السلام، جس چیز نے ان کو خلیل اللہ بنایا، اللہ کا دوست بنایا۔ ون آف دا موسٹ بریلینٹ ویز ٹو ایکچولی انٹرنلائز دا فیکٹ کہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اس کائنات کے سینٹرل فگر ہونے کی حیثیت سے اس انسان سے اللہ تعالیٰ ایک تقاضا کرتے ہیں، اور وہ تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے۔ تدبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تدبر کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کی حقیقت کو جاننا، کسی بھی چیز کے بارے میں ایسا غور و فکر کرنا کہ آپ کو اس کی ریالٹی کا پتہ چلے۔ آج کے دور میں انسان جس چیز سے بہت دور ہو چکا ہے وہ ہے غور و فکر، وہ ہے تدبر کرنا۔ آپ دیکھیں گے قرآن کے بارے میں بھی جو بہت ہی عظیم الشان قسم کا کام ہوا ہے تو وہ آج سے 1 صدی پہلے، 2 صدی پہلے یا کئی صدیوں پہلے ہوا ہے۔ آج کے دور میں علمی نوعیت کا کام جو بہت شاندار بھی ہوتا ہے تو وہ اس لیول پہ نہیں پہنچ پاتا کہ جس سے ہمیں علم کی نئی وسعتیں اور علم کی نئی راہوں کا تعارف ہو۔ تو یہ ہوا اس لیے کیونکہ ہم لوگ آج کے دور میں بہت زیادہ ڈسٹریکٹ ہو چکے ہیں۔ ہم لوگ اپنے فون کی وجہ سے، ہم لوگ اپنی اور بہت ساری چیزوں کی وجہ سے اتنے زیادہ ڈسٹریکٹ ہو چکے ہیں کہ وہ ایک کام جو اللہ نے ہمیں کرنے کے لیے اپوائنٹ کیا تھا، بہت سارے کاموں میں سے وہ تھا غور و فکر کرنا، تدبر کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا ایک ایسی چیز تھی بہت ساری چیزوں کے ساتھ، ایک چیز جس چیز نے ان کو ابراہیم بنایا علیہ السلام، جس چیز نے ان کو خلیل اللہ بنایا، اللہ کا دوست بنایا، اور وہ تھی غور و فکر۔ کہ آپ قرآن میں پڑھیں تو وہ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سورج ہے یہ میرا رب ہے، یہ ستارہ ہے تو یہ میرا رب ہے۔ تو یہ غور و فکر کرنا عزیر علیہ السلام کی طرح کہ یا اللہ یہ جو قوم ہے، یہ بستی جو ہے جس کو تو نے تباہ کر دیا ہے، تو اس کو کس طرح سے دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو یہ غور و فکر کرنا، کیوریس ہونا، دس از اے بیوٹیفل ورڈ، CURIOUS، ٹو بی کیوریس اباؤٹ سم تھنگ، یہ ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن میں غور و فکر کریں، ہم اللہ کی کائنات میں غور و فکر کریں۔ ون آف دا موسٹ بریلینٹ ویز ٹو ایکچولی انٹرنلائز دا فیکٹ کہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، از ٹو سی اپورڈز، آسمانوں میں دیکھیے کہ یہ پوری کائنات کس عظیم و شان سیمیٹری کے ساتھ چل رہی ہے۔ another amazing brilliant way to learn about your creator, your خالق، your مالک، your مدبر، your رب is to look within yourselves as well، کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ان کے لیے نشانیاں ہیں آفاق میں اور ان کے اپنے نفسوں میں۔ کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ جس ایٹم سے ہم بنے ہیں، چھوٹا سا ایٹم ہے کہ جس میں الیکٹرونز اور پروٹونز ہوتے ہیں، وہ الیکٹران اپنی چھوٹی سی ذات میں پورے سولر سسٹم کو میمک کیے ہوئے ہیں، اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ سیارے، یہ ستارے ایک پرفیکٹ کاسمک آرڈر میں چل رہے ہیں، کہ اگر کسی دن سورج کا یہ دل کرے کہ آج میری بیگم سے لڑائی ہوئی ہے، میں بہت غصے میں ہوں، تو زمین کی اوقات یہ ہے کہ چند لمحے میں یہ بالکل جھلس جائے۔ یا اگر سورج کسی دن یہ ڈیسائیڈ کرے کہ آج میں بہت ڈپریشن میں ہوں، میرا کوئی کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، تو زمین ٹھنڈی ایسی ہو جائے کہ ہم میں سے کوئی بندہ 1 منٹ کے اندر اس سے زیادہ سروائیو نہ کر پائے۔ یہ وہ آرڈر ہے کہ جس کے ساتھ یہ پوری کائنات چل رہی ہے۔ دیکھیں ہم اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ جب ایک فاسٹ بالر بال کرواتا ہے اور جب وہ گیند ہوا میں تیر رہی ہوتی ہے تو کوئی بے وقوف آدمی اس بال کے بارے میں یہ کہے گا کہ یہ بال بہت سٹیبل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ٹھپا لگ کے پتہ نہیں وہ کہاں کو جائے گی، کسی کو کوئی اس کے بارے میں سرٹینٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ ہم انسان سرٹینٹی کی، سٹیبلٹی کی، انویسٹمنٹس کی اور لمبی لمبی پلاننگز کی ایسی باتیں کرتے ہیں، جبکہ ہم اس حقیقت سے ناآشنا ہیں کہ جس بال پہ ہم زندہ ہیں وہ تو ایک فضا میں ایسے گھوم رہی ہے جیسے کہ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ ایک سٹون کو ایک دھاگے کے ساتھ باندھتا ہے اور اس کو زور زور سے گھمانے لگ جاتا ہے۔ تو ہماری زمین سٹیبل ہے اور ہزاروں لاکھوں سال سے یہ چلتی جا رہی ہے، گھومتی جا رہی ہے۔ یہ کون ہے اس کو ایسے چلانے والا؟ دیکھیں آج کل سائنس میں بہت ہی مزے کی تھیوریز ہیں کہ جس کو ہمارے مسلمان بھائی ایتھیس کا رد کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، مثال کے طور پہ انفینٹ ریگریس آف کازز اینڈ اسٹف لائک دیٹ۔ یہ ساری چیزیں بہت شاندار ہیں، مگر مجھے اور آپ کو اللہ کو سمجھنے کے لیے اور اس کائنات میں غور و فکر کرنے کے لیے کیا یہ چیز کافی نہیں ہے
مثال کے طور پہ ایک چرواہے سے پوچھا گیا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ یہاں سے ابھی کل یا تھوڑی دیر پہلے بکریوں کا ریوڑ گزرا ہے، تو تم نے یہ کیسے کہہ دیا؟ تو اس نے کہا کہ بھئی بڑی سمپل بات ہے، یہ دیکھو یہ سامنے مینگنے پڑی ہیں، یہ نشان ہے پاؤں کے، تو اس سے مجھے پتہ چل گیا کہ یہاں سے بکریاں گزری ہیں۔ تو جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں اور جب ہم اپنے نظام کو دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنے اس دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور یہ دل دھڑکتا ہے، بھائی اس کا ٹائپ سی چارجر کہاں ہے جس سے چارج ہو کے یہ دل دھڑک رہا ہے؟ جب ایک چھوٹا سا بیج وہ آپ زمین میں اس کو دباتے ہیں تو اس چھوٹے سے بیج سے کیسے اتنا بڑا بھاری درخت نکل آتا ہے، کہ جب آپ کو فزکس یہ کہتی ہے کہ انرجی کین نائدر بی کریٹڈ نار ڈسٹرائڈ بٹ اٹ کین بی چینج فرام ون شیپ اور فارم اور another، یا جس طرح سے بھی الفاظ اس کے ہیں، المہم یہ کہ انرجی کین ناٹ بی کریٹڈ، انرجی کریٹ نہیں ہوتی، انرجی ڈسٹروائے نہیں ہوتی۔ تو ایک چھوٹا سا جو سیڈ ہے، بیج، جب آپ اس کو زمین میں دباتے ہیں وہ کیسے اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے؟ اور یہ کیسے ہوتا ہے کہ آم کا درخت ہے، یہ کیسے ہے کہ تربوز بھی اسی زمین سے نکل رہا ہے جہاں سے کریلا نکل رہا ہے؟ اور جب آپ اس چیز سے باہر نکلتے ہیں تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہے کہ یہ شیر، یہ ہاتھی، یہ سارے اپنے ایک آرڈر میں چل رہے ہیں کہ کسی دن اگر شیر اکٹھے ہو جائیں اور یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آج تو ہم بہت غصے میں ہیں، تو انسان کی کیا مجال ہے؟ یا کسی دن اگر کوئی بھی چیز اس کائنات میں جو ہمارے ارد گرد ہے، اگر وہ یہ سوچے کہ آج میں موڈ میں نہیں ہوں، تو ہماری ارتھ کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹ کر سکے۔ اس سب کے ہوتے ہوئے اللہ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور کریں۔ ہمارے بچوں کا، ہمارے ینگسٹرز کا، ہمارے بڑوں کا، من حیث القوم مسلمانوں کا، امت کے طور پہ یہ مسئلہ ہو چکا ہے کہ ہم بالکل سن ہو چکے ہیں۔ انفارمیشن بمبارڈمنٹ اتنی ہو چکی ہے کہ ہم غور و فکر کرنے کے لائق نہیں رہے۔ تو میں اس سیریز میں جس چیز کی آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں وہ دعوت یہ ہے کہ آپ اپنے سسٹم پر غور کریں۔ آپ سوچیں کہ ہر چیز بریک ڈاؤن کرتے کرتے تو آپ ایٹم تک پہنچ جاتے ہیں، اور ایٹم میں الیکٹرونز اور پروٹونز کو بریک ڈاؤن کر کے آپ کوارک بنا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی وہ کوارک کہاں سے آیا؟ سائنس کرتے کرتے بگ بینگ تک پہنچ جاتی ہے، تو بگ بینگ میں وہ جو ایک ذرہ تھا وہ ذرہ کہاں سے آیا؟ اور جب ان ساری باتوں کے جواب آپ کو قرآن سے ملنا شروع ہو جائیں گے تو وہ آپ کا وہ مومنٹ ہوگا کہ جس میں جیسے انگلش میں کہتے ہیں یور مائنڈ ول بی بلون اوے، اور اس وقت آپ کو تعارف ہوگا اس ذات کا کہ جس کو اللہ کہتے ہیں۔